ایک دفعہ ذرا اپنا نگاز لگا کر سبحان اللہ. بس آخری حدیث پاک عظمت والدین دے حوالے نال گزارش کر کے دے شہنشاہ کعبہ دی طرف رجوع کرنا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ تمہارے والدین تمہارے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور تمہارے والدین تمہارے لیے جہنم کے گھروں میں سے ایک گھر ہے. صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ اگر تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے جہنمی ہو نہیں سکتے، اگر جہنم کے گھروں میں سے ایک گھر ہے تو جنتی کس طرح ہو سکتے ہیں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ اگر تم اپنے والدین کا احترام کرو گے، ان سے پیار محبت کرو گے، ان کے ہر بات پر عمل کرنے کی کوشش کرو گے، اپنے والدین کے آگے اف تک نہیں کرو گے، فرمایا پھر وہ تمہارے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. اگر تم اپنے والدین کو پریشان کرو گے، ان کے ساتھ بدتمیزی کرو گے، ان کے ساتھ برا سلوک کرو گے، ان کے ساتھ گال گلوچ کرو گے، اپنے والدین کے ساتھ مار پیٹ کرو گے، فرمایا پھر وہ تمہارے لیے جہنم کے گھروں میں سے ایک گھر ہے. میرے مسلمان بھائیو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرما دیا اگر والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو تمہارے لیے جنتی ہیں، اگر والدین کے ساتھ برا سلوک کرو گے تو تمہارے لیے جہنمی ہیں. اب فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے، تو نے میرے آقا کی جنت لینی ہے کہ جہنم لینی ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی علیہ السلام نے منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین. لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منبر کی دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین. تیرے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منبر کی تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان. یا رسول اللہ آپ نے منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، آپ نے فرمایا آمین. یا رسول اللہ آپ نے منبر کی دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، آپ نے فرمایا آمین. یا رسول اللہ آپ نے منبر کی تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، آپ نے فرمایا آمین. یا رسول اللہ آج سے پہلے کبھی اس طرح کا عمل نہیں فرمایا، پر آج یہ عمل کرنے کی کیا وجہ ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ وہ شخص تباہ و برباد ہو. بڑی توجہ نال حدیث پاک سننی ہے. یا رسول اللہ وہ شخص تباہ و برباد ہو جس کے سامنے آپ کا نام اسم گرامی لیا جائے اور وہ سن کر آپ کے اوپر درود پاک نہ پڑے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آمین. صحابہ اکرام نے دوسری مرتبہ عرض کی یا رسول اللہ آپ نے دوسری مرتبہ آمین فرمایا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ جبرائیل نے دوسری مرتبہ عرض کی یا رسول اللہ وہ شخص تباہ و برباد ہو جس کو اپنی زندگی میں ماہ رمضان یعنی اللہ کا ایک مہینہ ملا اور اس میں وہ روزے رکھ کے عبادات کر کے اللہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو راضی نہ کر سکے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آمین. صحابہ اکرام نے تیسری مرتبہ عرض کی یا رسول اللہ آپ نے تیسری مرتبہ آمین فرمایا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ جبرائیل نے تیسری مرتبہ عرض کی یا رسول اللہ وہ شخص تباہ و برباد ہو جس کو اپنی زندگی میں والدین دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک ملا ہو اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت حاصل نہ کر سکے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آمین. حضرت زبردار جنہوں نے پر دعا حضرت جبرائیل علیہ السلام دیں کہ یا رسول اللہ فلاں شخص تباہ و برباد ہو اور حدیث دعا دے تیرے میرے آقا امام الانبیاء حضور تاجدار ختم نبوت آمین فرما دیں تو سو کدی بعد ہو سکتے ہیں. میں نے رب کعبہ دی عزت کی قسم ہے وہ کدی بھی آباد نہیں ہو سکتے. شہنشاہ کعبہ تشریف لاتے ہیں، نعرہ کے گونج میں استقبال کیجئے نعرہ تکبیر. حافظ محمد جبران سلطانی دعوتیں جا رہے ہیں چواز لاکھ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت.
نادي علي مظهر العجائب تجده عون لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله وبنبوتك يا محمد وبولايتك یا علی یا علی وادرکنی فی سبیل اللہ۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا ذرا قریب تشریف لے آئیں، آگے آ جائیں، تھوڑا تھوڑا مہربانی فرمائیں، ذرا قریب قریب ہو کر بیٹھیں۔ حضور کے غلام ہیں سارے، اور حضور کی محفل میں آ کر آج کی یہ خوبصورت محفل پاک، محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو کہ آپ کے اس علاقہ میں نکاح پذیر ہے، زیر سرپرستی عاشق رسول محترم جناب بابا جی محمد آصف قادری نوشاہی صاحب، ہر سال کی طرح اپنے اس سال بھی ایک خوبصورت محفل پاک کا انعقاد کیا ہے۔ اور دوستان مکرم، خطیب اہل سنت، مجاہد اہل سنت حضرت علامہ قاری شاہد علی چشتی نقشبندی اشرفی صاحب، آپ نے اس محفل پاک کو انجام دیا، آپ نے کی مینجمنٹ سے یہ سارے معاملات طے ہوئے ہیں، اور بہت ہی خوبصورت انداز میں محترم حافظ محمد افتخار قادری صاحب آپ نقابت کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ اللہ پاک آپ کو درین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ تو حضور کے ثناخوانوں میں محترم ولید اعظم قادری صاحب تشریف فرما ہیں، سید شاہد حسین گیلانی صاحب تشریف فرما ہیں، اور توقیر بھائی نے بھی حاضری پیش کی، عامر بھائی نے حاضری پیش کی۔ تو آئیے بلا تمہید ہم بھی آقا علیہ السلام کے بارگاہ میں چند اشعار پیش کر کے میں عالم اسلام کی خوبصورت آواز کو دعوت دوں گا۔ میری یہ گزارش ہے، جتنی دیر بھی بیٹھیں بس آپ کی زبانوں سے سبحان اللہ کا ورد جاری رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں گے تو جنت میں آپ کے نام کا ایک درخت لگ جائے گا۔ کہیے ذرا سبحان اللہ۔ منکر جیڑا حضور دی نات آئے، منکر جیڑا حضور دی نات آئے، ان دی ربوی تقدیر سڑی ہوئی ہے۔ منکر جیڑا حضور دی نات آئے، ان دی ربوی تقدیر سڑی ہوئی ہے۔ نا سن کے منہ دا سد جاندہ، جویں شہد دی مکھی لڑی ہوئی ہے۔ تے جیڑا آقا دیاں محفلہ کری جاندہ، جیڑا آقا دیاں محفلہ کری جاندہ، گھٹی اسمانہ تے اونا دی چڑی ہوئی ہے۔ اسلم او دوزخ چ نہیں سڑ سکتا، جدی باں حضور نے پھڑی ہوئی ہے۔ اسلم و دوزخ